آج ہم پر کتنی رحمت رب غفور کی ہے کہ جدھر بھی نگاہ اٹھتی ہے ادھر ہی بارش رنگ و نور کی ہے، اور رنگ و نور میں تاثیر جو ہے وہ کیف و سرور کی ہے۔ کیوں نہ ہو کہ یہ محفل میرے حضور کی ہے۔ تحیت درود و سلام نبی آخر الزمان سید دو جہان، محبوب رحمان، حامی بے کساں، شفیع مجرمان، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہ جن کی وجہ سے ہم سب کی آبرو ہے۔ تو میں وقت کے دامن کو مہد خاطر رکھتے ہوئے چند اشعار اور اس کے بعد بلا تخیر کی اللہ کا خطاب جشان تو شعر ہے کہ جلوہ خدا کا جلوائے خیر البشر میں ہے، جلوہ خدا کا جلوائے خیر البشر میں ہے، جو آئینے میں ہے وہی آئینہ گر میں ہے، جو آئینے میں ہے وہی آئینہ گر میں ہے۔ اس در کی حاضری کو زمانہ گزر گیا، اس در کی حاضری کو زمانہ گزر گیا، وہ منظر حسین مگر اب بھی نظر میں ہے، وہ منظر حسین مگر اب بھی نظر میں ہے۔ اور کیسے کہوں حضور کو میری خبر نہیں، ارے کیسے کہوں حضور کو میری خبر نہیں، ہر ذرہ کائنات کا ان کی نظر میں ہے، ہر ذرہ کائنات کا ان کی نظر میں ہے۔ دیکھے کوئی حضور کی بندہ نوازیاں، دیکھے کوئی حضور کی بندہ نوازیاں، مجھ سا ذلیل مجھ سا کمینہ نظر میں ہے، مجھ سا ذلیل مجھ سا کمینہ نظر میں ہے۔ عرش خدا سے کم کو نیازی نہیں ہے دل، عرش خدا سے کم کو نیازی نہیں ہے دل، مسکن اگر حضور کا دل کے نگر میں ہے، مسکن اگر حضور کا دل کے نگر میں ہے۔ تخیر مجھے اور آپ کو اپنے ملفوظات یادیہ تبرکات آل سنوازنے کے لیے ملتمس ہوں آل نبی اور آل علی جن کی زیارت کے لیے اور فیض لینے کے لیے ہم تمامی حباب غلامان حاج کے گھر سے حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ کریم ہمارے غلامان حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ ملتمس ہوں خوش بدن خوش لباس خوش نگاہ خوش اخلاق حامل فیوز غوث جلی سلسلہ نقش بندیہ کی کامل ولی پیر ابن پیر سید ابن سید طبیب ابن طبیب حکیم ابن طبیب حکیم پیر دیگر رہبر شریعت پیر سید اشتیاق حسین شاہ صاحب دامت بطاعت القدس کی آئی تشریف لائیں اپنے حسین انداز میں دل نشین انداز میں اپنے محبت بھرے انداز میں اپنے غلاموں کو مستانوں کو پروانوں کو اپنے روحانی وجدانی ایمانی قرآنی حقانی خطاب سے نوازیں۔ آئیے نعرہ کی گونج میں قبلہ پیر صاحب کا استغفار کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ مدینہ شریف، آستانہ عالیہ چورا شریف۔ ماشاءاللہ سب ہی جو دوست احباب تشریف فرما ہے ان کی محبتوں میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں۔ میں سب کی محبتوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔
اور آج کے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ آج کا موضوع جو منتخب کیا ہے وہ والدین کے حقوق کے بارے میں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا۔ یہ میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 کی تلاوت کی ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میرے ساتھ سب مل کے 3 مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا محبوب رب العالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رسول اللہ۔ تمام اہل محبت میرے ہم سفر محبت خلوص کے پیکر، جس سمت کی نگاہ اٹھاتا ہوں بڑے ہی خوبصورت چہرے جنہوں نے اپنے خوبصورت چہروں پر خوبصورت سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجا کے اس کی برکات حاصل کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ سب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے، اور جب انسان اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں اپنے دل کو لگا لیتا ہے تو پھر اسے جسمانی روحانی ساری ہی برکات اس کو ملتی رہتی ہیں۔ اور انسان ہم سب اپنا جب مشاہدات کرتے ہیں اور اپنے دل کو جب ٹٹول کر دیکھتے ہیں تو اس میں اپنا چہرہ جس طرح شیشے میں اپنا چہرہ نظر نہیں آتا نا، جس طرح آتا ہے، اسی طرح ہمارے جو تمام اعمال دن بدن ہر گھڑی جو ہم اعمال کرتے ہیں وہ ہمارا جو اندر والا انسان ہے، جو ضمیر ہے، وہ اس کو کبھی بھی نہیں نظر انداز کرتا۔ اچھائی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ انسان کے دل کو ایک ایسی روحانی خوشی عطا فرماتا ہے۔ یہ کبھی آپ اس طرح غور کر کے ہم سب دیکھیں تو ایک ایسی روحانی سی خوشی محسوس ہوتی ہے، دل باغ ہوتا ہے کہ پھر اس کا جو
بندہ ہے اللہ کا، وہ کیا کرتا ہے؟ اس کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ جو میں نے ایک لمحہ گزارا ہے نا، یہ میں نے کوشش کی ہے کہ میں اپنے آپ کو تیری بارگاہ میں خلوص دل سے پیش کروں۔ اور اگر اس سے کوئی گناہ، کوئی ایسی برا عمل ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بڑا ہی معافی کا جو تحفہ عطا فرمایا کہ انسان اس وقت اپنے دل میں ندامت محسوس کرتا ہے نا کہ یا اللہ میں کرنا تو نہیں چاہتا تھا لیکن ہو گیا ہے گناہ، اب کیا کروں؟ تو مولا کہتا ہے کہ اے میرے بندے، مجھے تیرے یہ ندامت جو تیرے دل میں آ گئی ہے نا، یہ مجھے بڑی پسند ہے، تو میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ تو جب میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 کی تلاوت کی ہے، اس میں لا تعبدون الا اللہ، سبحان اللہ، نہ کرو کسی کی عبادت اللہ کے سوا، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تمام جو بڑے بڑے مذاہب ہیں اس میں ماں باپ کی عزت و تکریم کی ہدایت کی گئی ہے، لیکن وہ ماں باپ کے حقوق کا جو پورا احاطہ ہے ان میں موجود نہیں ہے، جیسا کہ تورات میں ہدایت کی گئی ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ عزت سے پیش آؤ تاکہ تمہارا خداوند، وہ خداوند ہے، تاکہ تمہارا خداوند تمہاری عمر دراز کرے۔ اور اسی طرح انجیل میں بھی ہدایت ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آؤ۔ اگر کوئی اپنے ماں باپ پر لعنت کرے تو وہ ہلاک ہو جائے، وہ ہلاک ہو جائے۔ بسم اللہ، اللہ سب تشریف لائیں۔ آج آپ کی موجودگی میں سمجھوں گا کہ میں بیان کرنا مجھے مشکل ہوگا، آپ یہاں تشریف لائیں۔ آپ کر دیں گے انشاءاللہ، کیونکہ یہ جو علماء کرام ہیں ان کا مطالعہ اور ہر وقت دین کی خدمت میں ان کا وقت گزرتا ہے، تو ہماری تو حیثیت کچھ بھی نہیں، جو کچھ جانتے ہیں وہ عرض کر رہا ہوں۔ میں آج صرف شاہ صاحب کی بلاک میں پرسوں پوسٹ ملی ہے شاہ صاحب کی گفتگو حقوق والدین پہ، ٹھیک ہے، تو میں نے کہا کہ میں خود جا کے سنوں گا، ارادہ پیچھے بیٹھ کے نظر پہ کہ میں کرا بہت شکریہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دنیا کے جو بڑے بڑے مذاہب ہیں اس میں ماں باپ کی عزت و تکریم کا کے لیے ہدایت کی گئی ہے، جیسا کہ تورات اور انجیل میں ذکر کر چکا ہوں کہ تورات میں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ تم اپنے ماں باپ کی عزت و تکریم کرو
تاکہ تمہارا خداوند تمہاری عمر دراز کرے گا۔ اور اسی طرح انجیل میں بھی ہدایت کی گئی ہے کہ تم اپنے ماں باپ کی عزت کرو، تاکہ اگر تم اپنے ماں باپ پہ لعنت کرو گے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ لیکن ہمارا جو دین اسلام ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ نے جو ماں باپ کے حقوق ہیں ان کو نظریہ توحید کے ساتھ منسلک کر دیا ہے۔ جیسے کہ میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی، لا تعبدون الا اللہ، نہ کرو کسی کی عبادت سوائے اللہ کی، اور ساتھ ہی فرما دیا اللہ تعالیٰ نے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اسی طرح اس کو دوبارہ دہرایا سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 میں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، نہ کرو کسی کی عبادت الا ایہ، صرف اسی کی کرو، اور ساتھ ہی وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب کا حکم ہے، تیرے رب کا حکم ہے کہ نہ کرو کسی کی عبادت، صرف اسی کی عبادت کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہی وہ اہمیت ہے والدین کے حقوق کی، جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ نے اسے نظریہ توحید کے ساتھ منسلک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، نمازیں پڑھو، وہ اجر تو آپ کو ملے گا، لیکن اگر کوئی شخص نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، سارے ارکان پورے کرتا ہے، لیکن اگر وہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا تو یقین جانے اس کا نہ حج قبول ہوا، نہ اس کی نمازیں قبول ہوئی، نہ اس کے روزے قبول ہوئے، نہ اس کی زکوٰۃ قبول ہوئی۔ ماں باپ کا جو گستاخ ہے، عقائد و جہل سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو ماں باپ کا گستاخ ہے اس کی بخشش نہیں ہوگی، اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے حقوق کو نظریہ توحید کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو عبادت کے لائق ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی شریک نہیں۔ اور ماں باپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ اس کا ذکر کر کے یہ بتا دیا کہ جو ماں باپ سے محبت کرے گا اسی سے میں راضی ہوں گا۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم اچھے کام کر کے ماں باپ کو ناراض کر کے
تو ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں گے؟ تو قطعاً ایسا نہیں ہے۔ جتنی دیر تک ماں باپ آپ سے راضی نہ ہوں اتنی دیر تک اللہ راضی نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا دل ہی اتنا خوبصورت بنا دیا کہ اودا پتر پاوے دنیا دا جاہل ترین آدمی اور تمام برائیاں ہوں سب کچھ ہو، پھر بھی ماں باپ کہتے ہیں ساڑھے پتر ورگا کوئی ہے ہی نہیں، ساڑھے پتر ورگا کوئی ہے ہی نہیں۔ لیکن ماں باپ تو یہ سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کیا ان کے بارے میں حکم ہے کہ تم ماں باپ کے گستاخ بنو گے تو میں تجھ سے راضی تھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ جو ہے وہ رب ہے نا، ربوبیت کی حقیقی شان حقیقت حقیقی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے۔ ربوبیت کا مطلب ہے پالنا۔ جب کائنات تخلیق کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کی جو زندگی کے تمام لوازمات کو ہیں وہ پہلے پورے کر دیا۔ یہ آسمان بنائے، زمین بنائی، چاند ستارے، سب یہ انسان کی جو نشو و نما ہے اس کے لیے یہ تمام لوازمات اس نے پورے کیے۔ یہ درخت جس سے ہمیں آکسیجن ملتی ہے، جس کا ہم کوئی معاوضہ نہیں ادا کرتے، اللہ تعالیٰ کو ہمارے معاوضے کی ضرورت نہیں۔ اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، وہ ہم سے بے نیاز نہیں ہے، وہ ہماری طرف سے بے نیاز ہے۔ ہم سے وہ بے نیاز نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو ہم سے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو کچھ وہ ہمیں دیتا ہے اس کا کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا۔ لیکن ہم سے وہ بے نیاز نہیں ہے، وہ ہماری تمام ضرورتوں کو وہ پورا کرتا ہے۔ اور ربوبیت کی جو مجازی شان ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو یہ سپرد کر دیا۔ سبحان اللہ۔ جب تک ربوبیت مطلب پالنا، جب تک بچہ اپنے ماں باپ کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو رزق عطا فرماتا ہے۔ لیکن جب بچہ اس دنیا میں آ کے ایک سانس بھی لے لیتا ہے تو پھر اس کی جو ذمہ داری ہے پرورش کی وہ اس کے ماں باپ کے سپرد ہو جاتی ہے۔ اب اگر ماں باپ اس کی پرورش میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرتے، اس کے بڑھ ہونے تک جب تک وہ چلتا نہیں، جب تک اس کے لیے نوالا بھی منہ میں اس کے ڈالتے ہیں۔ ماں دودھ دیتی ہے، رات ساری ماں جاگتی ہے، میرا بچہ جو ہے وہ کہیں بھوکا نہ سو جائے۔ بچہ پیشاب کرتا ہے تو وہ خود اس گیلے بستر پر ہو جاتی ہے اپنے بچے کے لیے، وہ اور صاف ستھرا انتظام کرتے ہیں۔ اور پھر ماں باپ جب اپنے بچے کو دین کے مطابق اس کی اصلاح کرتے ہیں تو پھر وہ بچہ بھی الحمدللہ
ان کی جو تابع داری ہے، ان کی فرما برداری میں کوئی فرق نہیں آنے دے رہا، کوئی فرق نہیں آنے دے رہا۔ جتنے ماں باپ احسن طریقے سے اپنے بچے کی جو ان کے پاس موجود وسائل ہیں اس میں رہتے ہوئے جس کے حلال کما کے بچے کی پرورش کرتے ہیں، تو وہ ماں باپ خوش نصیب ٹھہرے اور ان کی اولاد بھی خوش نصیب ٹھہرے کہ انہوں نے ایک اچھے ماں باپ کی گود میں پرورش کی ہے، اور پھر ایسے جو بچے ہیں وہ پھر اپنے ماں باپ کے ہمیشہ تابع دار رہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے لیے ایک قرآنی منشور عطا فرما دیا، دوسرے مذاہب میں تو مفصل نہیں، لیکن قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے منشور دے دیا، ایک آئین بنا دیا۔ جس طرح ایک ملک کا آئین ہے، ہمارے ملک میں تو آئین ہے ہی نہیں، جس کی لاٹھی اس کی بحث۔ لیکن جو مہذب ممالک ہے، جہاں پہ حکم کی آئین کی پاسداری ہے، وہاں پہ کوئی یہ تصور کر ہی نہیں سکتا کہ میں نے قانون کی خلاف ورزی کرنی ہے۔ اسی طرح قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت والی کتاب عطا فرمائی، اور شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا؟ لا ریب، اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، جو اس پہ شک کرے گا اس کا ایمان ناقص ہوگا۔ قرآن پاک کا ایک ایک حرف جو ہے وہ اپنے اندر کئی حکمتیں دیے ہوئے، ان حکمتوں کو سمجھنے کے لیے تو قرآن پاک کو ہمیں ترجمے کے ساتھ تو کم از کم پڑھنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کا پتہ چلے کہ وہ ہمیں کیا قرآن پاک میں حکم دے رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ نے ماں باپ کے جو حقوق ہیں اس کا قرآنی منشور دے دیا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 اور 24 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ، جب بڑھاپے کی صورت میں وہ پہنچے، احدہما، کوئی ایک، او کلاہما، یا دونوں میں سے۔ تمہارے پاس اگر بڑھاپے کی حالت میں دونوں یا دونوں میں سے کوئی پہنچے تو پھر ان کے ساتھ کیا سلوک کرو؟ فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، ان کے ساتھ اف بھی نہ کرو، جب ان سے بات کرو تو اف بھی نہ کرو، ولا تنہرہما، اور ان کو جھڑکو مت۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے ساتھ قولاً کریمہ کا سلوک کرو، یعنی ان کے ساتھ عزت و تکریم کے ساتھ پیش ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَخْفِضْ لَهُمَا، اپنے پہلوں کو جھکا دو۔ ہم ایسے بیٹھے ہیں نا، تو بات کر رہے ہیں، تو عزت کا تقاضا یہ کہ ہم ایسے اپنے آپ کو جھکا لیں۔
جناح ذلی، عاجزی کے ساتھ، من الرحمہ، اور رحم کے ساتھ اپنے پہلوؤں کو ان کے آگے جھکا دو. عزت و تکریم کا یہ تقاضا ہے. اور پھر یہاں پہ ہی نہیں، پھر آگے بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. سبحان اللہ، کیا بات. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تم اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرو. اے اللہ، ایک کی مغفرت فرما دو، ان پہ رحم فرما، جس طرح انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی. اب جو پہلے میں نے عرض کیا اما یبلغن عندک الکبر او احدہما او کلاہما، یہ جب بڑھاپے کی حالت ہے، ماں باپ ہمارے پاس پہنچ جائیں تو اس وقت ماں باپ جو بڑھاپے میں جب پہنچتے ہیں تو ان کی بڑھاپے کی وجہ سے ان میں چڑچڑا پن آ جاتا ہے، بے شک. کئی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں. اگر اولاد کی طرف سے ان کو سکون ہے کہ میری اولاد میری بڑی مجھ سے محبت کرتی ہے، لیکن بیماریاں، وہ بچپن، وہ جوانی کا دور، جب وہ تمام جو ادوار ہیں اس کی نگاہوں سے گزرتے ہیں کہ میں اس وقت جوان تھا تو میں اتنی محنت کیا کرتا، لیکن اب میں محنت کے قابل نہیں تھا. اب تو مجھ میں اتنی بھی سخت نہیں ہے کہ میں اٹھ کے خود ہی اپنے کام کرتا. تو اس بنا پہ جب وہ چڑچڑا ہو جاتا ہے، ماں باپ چڑچڑے ہو جاتے ہیں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اولاد کے لیے کہ تم اس وقت صبر کرو. صبر کی تلقین کی گئی ہے، صبر کی تلقین کی گئی ہے. اور پھر اُفِّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کے ساتھ اف بھی نہ کرو اور نہ ان کو چھڑکو. حضرت امام حسن علیہ السلام کا قول مبارک ہے کہ اگر اف جو ہے، اف سے بھی کوئی نچلا درجہ ماں باپ کو تکلیف دینے کا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ اس کو بھی حرام قرار دے دیتی. اللہ. یہ ہے نظریہ توحید کے ساتھ جو ماں باپ کی عزت و حقوق کو منسلک کیا، یہ ہے اس کا سارا سلسلہ. اس کو بھی حرام قرار دیتے. اب قولن کریمہ کا جو ذکر کیا ہے اس میں حضرت زبیر بن محمد رضی اللہ عنہ نے اس کی تفسیر بیان کی ہے کہ قولن کریمہ پر عمل ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ جب بھی ماں باپ آپ کو بڑھاپے کی حالت میں، جب بھی ماں باپ آپ کو بلائیں کسی کام کے لیے بھی، آپ کو آواز دیں، تو آپ اسی وقت ان کی خدمت میں حاضر ہو جائیں کہ میں حاضر ہوں آپ کے حکم کی تکمیل کے لیے. آپ ارشاد فرمائیں، میں ابھی وہ آپ کا جو حکم ہے اس کو مانتا ہوں. اگر اس وقت جو
بیٹا ہے یا بیٹا یا بیٹی یہ بھی کہہ دے کہ اچھا ذرا ٹھہر جو میں اپنا کام کر لوں پھر میں تہاڈا کام کرنا، تے یہ بھی قولن کریمہ دے بالکل مخالف ہو گیا، اللہ تعالیٰ دے حکم دی خلاف کی۔ اور پھر اس کے بعد وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اپنے پہلوں کو جھکا دو۔ تو حضرت سید بن المسیب نے اس کی تفصیل جو بیان کی کہ جس طرح ایک زر خرید غلام اپنے آقا کی خدمت میں پیش ہوتا ہے اور سر جھکا کے اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اس کا آقا جو اس کو حکم دے وہ اس آقا کے حکم بدولی کر ہی نہیں سکتا، اگر وہ کرے گا تو وہ آقا اس کو نکال دے گا۔ تو اس طرح وَاخْفِضْ لَهُمَا جناح الذل، ہم اس قرآن پاک کا جو حکم ہے اس کو ہم اس انداز میں ادا کریں کہ جیسے ایک زر خرید غلام اپنے آقا خدمت میں سر جھکا کے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ حکم کیجئے میں آپ کے ہر حکم کی تعمیل کروں گا۔ اس کے بعد دعا کا ذکر وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، یہ ماں باپ کے لیے دعا مانگنی جو انبیاء اکرام کی سنت مبارکہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کے لیے کیا دعا مانگی؟ ربنا اغفر لی ولوالدی، مجھے اور میرے والدین کو معاف کر دے، بخش دے۔ اور یہی جو دعا حضرت نوح علیہ السلام نے بھی انہی الفاظ میں یہ دعا مانگی۔ دیکھیں کتنا مفصل جامعہ ایک منشور ہے، اس میں کوئی کمی چھوڑی ہی نہیں ہے کہ کس طرح ماں باپ کے ساتھ بڑھاپے کی حالت میں اپنے حسن و سلوک کرنا ہے، کس طرح پھر آپ نے ان کے لیے دعا کرنی ہے، اور ماں باپ کی دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ بے شک بے شک۔ جو ماں باپ اپنی اولاد سے خوش ہو گئے تو پھر وہ اپنی اولاد کی جو ان اچھائیوں کی بنا پہ خوش ہو تو ان کا وہ دعا کے لیے ہاتھ تو اٹھاتے ہیں، ان کا تو دل ہر وقت ان کی بھلائی کے لیے، ان کی خیر کے لیے ہر وقت دعائیں کرتا ہے۔ تو جو ماں باپ کے قریب ہو گئے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ کے قریب ہو گئے۔ ٹائم ہو گیا پورا؟ جی ہو گیا؟ جی جی مکمل تو یہ نہیں ہوا انشاءاللہ۔ ابھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں اور جو مزید اولاد کے لیے حکم ہے وہ تو ابھی باقی ہے انشاءاللہ۔ آئندہ جمعۃ المبارک کو وہ اس کی تفصیلاً بیان کروں گا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ میں اپنے قبلہ علامہ صاحب سے یہ درخواست کروں گا کہ اگر اس میں کوئی ایسی میری اصلاح کی ضرورت ہو تو آپ ضرور فرما دیں، تاکہ دیکھیں یہ